بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ مسلم چینل کے ساتھ عبدالودود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز فرینڈز، آج ہم غسل کے فرائض سے متعلق جانیں گے کہ اسلام کی روح سے غسل کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ عزیز فرینڈز، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، غرارے کرنا۔ عزیز فرینڈز، اس چیز کو آپ سمجھیے، ایک ہے کلی کرنا اور ایک ہے غرارے کرنا۔ کلی کرنے میں اور غرارے کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کلی کرنے سے پانی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، جبکہ غرارے کرنے سے پانی حلق سے نیچے کچھ نہ کچھ اتر جاتا ہے۔ تو غسل کے اندر جو چیز فرض ہے وہ غرارے کرنا ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ غسل کے اندر غرارے کریں گے تو آپ کا فرض مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ عزیز فرینڈز، غسل کے اندر ایک مرتبہ غرارہ کرنا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ غرارے کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز غسل کے اندر جو فرض ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا ہے، اور ناک کے نرم حصے تک پانی کا 1 مرتبہ پہنچانا اسلام کی روح سے یہ فرض ہے، جبکہ 3 مرتبہ پانی کا پہنچانا یہ اسلام کی روح سے سنت ہے۔ عزیز فرینڈز، تیسرا فرض غسل کا وہ پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہایا جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ آپ کی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نامکمل رہے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ عزیز فرینڈز، یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی شخص کو غسل کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ میرے جسم کے فلاں حصے پر کوئی تہہ دار چیز لگی ہے جس کی وجہ سے جسم کے اس حصے پر پانی نہیں جا سکا اور غسل میرا جو ہے وہ نامکمل رہ گیا، تو اب اس کے لیے شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے کہ وہ غسل نئے طریقے سے دوبارہ کرے یا اس چیز کو ہٹا لے اور وہاں پر پانی بہا دے؟ جی عزیز فرینڈز، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے پر کوئی تہہ دار چیز نظر آئی اور آپ کو یقیناً اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ یہ غسل کے دوران ہی لگی تھی یا غسل کرنے سے پہلے لگی تھی، تو اب غسل کرنے کے بعد جسم کے اس حصے سے اس چیز کو ہٹا لیں اور وہاں پر ہاتھ تر کر کے آپ جسم کے اس حصے پر گیلا ہاتھ پھیر دیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ خواتین جو ہاتھ پر نیل پالش لگاتی ہیں، پاؤں پر ہاتھوں پر نیل پالش لگاتی ہیں، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ غسل کرنے سے پہلے نیل پالش کو اچھی طریقے سے اتار لیں، اس کے بعد پھر غسل کیجیے۔ اگر غسل کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ کسی ایک ناخن پر نیل پالش ابھی اتری نہیں تھی، تو غسل کرنے کے بعد اس نیل پالش کو اتار یا گیلا ہاتھ آپ تر کر کے اس پر پھیر لیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ جی عزیز فرینڈز، یہ غسل کے 3 فرائض تھے۔ امید ہے آپ کو یہ میسیج اسلام کا ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔